سے دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین اکرام، تحفظ دین میڈیا کی جانب سے تحفظ ختم نبوت اور رد قادیانیت کے عنوان سے ایک مہم شروع کی گئی ہے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کو مسلمانوں کو سمجھایا جائے اور قادیانی فتنے کی سنگینی کو امت کے سامنے لایا جائے۔ دوسرے یہ کہ خود قادیانیوں کو غور کرنے کے لیے دعوت دی جائے کہ جس چیز کو تم نجات کا راستہ سمجھ رہے ہو وہ نجات کا راستہ نہیں ہے، وہ دنیا میں تمہاری ذلت اور آخرت میں تمہاری بربادی کا راستہ ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تحفظ دین میڈیا کے ذمہ داروں کو، اس کے کارکنان کو، جہاں پر انہوں نے بہت سے دینی خدمات کا بیڑا اٹھایا ہے، وہیں پر انہوں نے اپنے کام میں تحفظ ختم نبوت کے اس مہم کو بھی شامل کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی جملہ کاوشوں، کوششوں، محنتوں کو قبول فرمائے اور جس نیت سے انہوں نے رد قادیانیت کا بیڑا اٹھایا ہے، پروردگار عالم
انہیں اس کے اندر کامیابی نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں، کافر کہتے ہیں اور اپنی موت تک کافر کہتے رہیں گے۔ یہ قادیانی دنیا میں اپنا تعارف احمدیہ مسلم کمیونٹی کے نام سے کراتے ہیں۔ عام طور پر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان ممالک میں یہ لوگ قادیانی کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، لیکن دوسرے ممالک میں یہ لوگ اپنا تعارف احمدیہ مسلم کمیونٹی کے نام سے کرواتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت سے احباب ہمارے اپنے مسلمانوں میں ایسے ہیں انہیں کافر کہنے پر اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اسی لیے ان لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، پھر آپ لوگ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اور اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ علماء کا طبقہ جسے چاہے کافر کہہ دیتا ہے، جسے چاہے کافر بنا دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ لبرل ذہن کے جو افراد ہوتے ہیں، ان کی معلومات بھی سطحی ہوتی ہے، ان کا علم بھی سطحی ہوتا ہے، اور دین اسلام سے ان کا تعلق ایک فارمیلٹی کا رہتا ہے۔ نہ انہیں قرآن کا صحیح علم ہوتا ہے، نہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس ایک برائے نام مسلمان ہوتے ہیں، اور ان سارے افراد کا یہ لوگ دفاع کرنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں جو حقیقت میں مسلمان تو نہیں ہوتے لیکن اسلام کا نام لیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ قادیانی طبقہ ہے۔ عزیزان گرامی، علماء کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں۔ آدمی کافر بن جاتا ہے اپنے غلط عقائد کی وجہ سے، اپنے غلط فکر کی وجہ سے،
غلط نظریات کو اپنانے کی وجہ سے علماء بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ بنانے اور بتانے میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو اسے کافر بنایا جائے؟ علماء کافر بناتے نہیں ہیں، وہ خود کافر ہو جاتا ہے اپنے غلط عقائد اور غلط نظریات کی وجہ سے۔ تو علماء بتاتے ہیں کہ یہ اپنے غلط عقائد کی وجہ سے کافر ہو گیا۔ عجیب بات ہے، جو کافر بن جاتا ہے لوگ اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اعتراض ان لوگوں پر کرتے ہیں جو بتاتے ہیں۔ یہ تو ایسی ہی بات ہو گئی کہ ایک آدمی نے چوری کی ہے، اب دوسرا آدمی بتا رہا ہے کہ اس نے چوری کی ہے۔ تو یہاں پر مجرم بتانے والے کو کہا جا رہا ہے، کرنے والے کو نہیں کہا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ حال ہے۔ خیر، اس وقت میں سیدھے سیدھے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں کہ یہ احمدیہ مسلم کمیونٹی یعنی قادیانی کو کافر کیوں بتایا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، حالانکہ یہ لوگ کلمہ گو ہیں؟ یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہی قادیانیت کا ایک بہت بڑا حربہ ہے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ ان کے میگزینز کے اوپر دیکھیں تو فرسٹ پیج پر یہ لوگ کلمہ طیبہ لکھتے ہیں۔ ان کے ویکلی اور منتھلی جو پیپرز نکلتے ہیں اس میں کلمہ لکھتے ہیں۔ ان کی عبادت گاہوں پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ گویا یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو کلمہ گو ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ لیکن اس کلمے کے لکھنے اور اس کلمے کے پڑھنے کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہے۔ آپ سوال کریں گے کہ صاحب یہ حقیقت کا پتہ آپ کو کیسے چلا؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب وہ لوگ جو قادیانیوں کے مسلمان ہونے کا اور کلمہ گو ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں دنیا میں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، نہ کبھی پڑھنے کی زحمت کرتے ہیں۔ صرف ان کی زبان سے کلمہ طیبہ سن کر ان کے مسلمان ہونے کا اور کلمہ گو ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ان کے کلمہ پڑھنے کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے۔
میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، مسئلہ یہاں سے ہمارا شروع ہوتا ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں ان میں سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک اللہ تبارک و تعالی کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا۔ اور یہ عقیدہ ایسے ہی ہم لوگوں نے گھڑ نہیں لیا ہے، یا ہم سے پہلے لوگوں نے یہ عقیدہ خود بخود بنا نہیں لیا، یہ خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال فرمایا خاتم النبیین، کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اس آخری نبی ہونے کی تشریح کرتے ہوئے ہم سب کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے اس کی مزید تشریح کی۔ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 200 احادیث ملتی ہیں۔ 200 احادیث موجود ہیں جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک اللہ تبارک و تعالی کسی کو نہیں بنائے گا۔ جیسے ایک حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء، میں انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت ہو۔ یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سے لے کر قیامت کا سور پھونکے جانے تک جتنے انسان اس دنیا میں پیدا ہوں گے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلائیں گے، چاہے وہ آپ کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں۔
میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ آخری امت کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی نبی آئے گا تو امت بنے گی، جب نبی آئے گا ہی نہیں تو امت کیسے بنے گی؟ ان باتوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اس سلسلے کی 200 احادیث موجود ہیں۔ لیکن یہ احمدیہ مسلم کمیونٹی، اپنے آپ کو کہنے والا قادیانی جو طبقہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بھی اس دنیا میں نبی آ سکتے ہیں۔ کہیں انہوں نے لکھا کہ ہزاروں نبی آ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم نے جو بیان کیا کہ حضور آخری نبی ہیں، اس کو وہ لوگ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ گویا قرآن کریم کی آیت کریمہ کا صریح طور پر انکار، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کا جو اجماعی عقیدہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس عقیدے کے خلاف ان کا عقیدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور آخری نبی نہیں ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضور آخری نبی ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کی اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 200 احادیث کا صریح طور پر انکار کر دیا، یا پھر اس کا مطلب انہوں نے غلط لیا۔ غلط مطلب لینے کا مطلب یہی ہے کہ انکار کر دیا صحیح مطلب کا۔ قرآن کریم کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر کے انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی نامی ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی تسلیم کیا۔ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے، جو لوگ تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، انہیں یہ پتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک جھوٹا نبی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، مرزا غلام احمد قادیانی صرف ایک جھوٹا نبی نہیں ہے، ساتھ میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ اب آئیے اس بات کی طرف جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں،
وہ تو کلمہ گو ہیں، ان کو کافر کیسے کہتے ہیں؟ میں اس بات کو آپ کو سمجھاؤں۔ قادیانی حضرات نے مرزا غلام احمد قادیانی کو صرف نبی ہی تسلیم نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 مرتبہ دنیا میں بھیجنے کا وعدہ کیا ہے۔ مسلمانوں نے کہیں یہ پڑھا کہ حضور دوبارہ بھی دنیا میں آئیں گے؟ لیکن ان لوگوں کے پاس یہ نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کو 2 مرتبہ مبعوث کرے گا، 2 مرتبہ بھیجے گا۔ پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں تشریف لائے، اور اس وقت میں آپ محمد ابن عبداللہ کہلاتے تھے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ دوسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا ہے، تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں مبعوث کیا ہے۔ یعنی حضور 2 مرتبہ مبعوث کیے گئے۔ پہلی مرتبہ آپ دنیا میں جانے اور پہچانے گئے محمد ابن عبداللہ کی شکل میں، اور دوسری مرتبہ آپ دنیا میں متعارف ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں۔ اب ان قادیانیوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلے جو محمد رسول اللہ آئے تھے وہی محمد رسول اللہ دوبارہ آئے ہیں۔ کوئی نیا نبی نہیں آیا، خود حضور دوبارہ آئے ہیں۔ ایسا کوئی عقیدہ ہے مسلمانوں کے اندر؟ کہ حضور دوبارہ تشریف لائیں گے؟ لیکن ان لوگوں کے پاس یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ قادیانیوں کا ایک اخبار ہے، اخبار الفضل، اس کے اندر لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا وجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی وجود ہے۔ یعنی خدا کے دفتر میں حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپس میں کوئی دوئی یا مغایرت نہیں رکھتے، یعنی دونوں الگ الگ نہیں ہیں، دوئی یا مغایرت نہیں رکھتے، یعنی الگ الگ نہیں ہیں۔ آگے لکھتا ہے بلکہ ایک ہی شان، ایک ہی مرتبہ اور ایک ہی منصب اور ایک ہی نام رکھتے ہیں، گویا لفظوں میں باوجود 2 ہونے کے حقیقت میں ایک ہی ہیں۔ گویا یہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو محمد رسول اللہ سمجھتے ہیں،
ایک دوسری جگہ پر مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد MA نے لکھا ہے، اور یہ بات کلمت الفصل نامی کتاب کے اندر موجود ہے. اس نے لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نام، کام اور مقام کے اعتبار سے گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی وجود ہیں، اور آپ میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذرا برابر بھی فرق نہیں، سوائے اس کے کہ مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی شاگرد اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہیں. لیکن یہ فرق نام، کام اور مقام کے اعتبار سے نہیں، یعنی یہ تو سب برابر ہے، نام، کام، مقام سب حضور کے برابر ہے، بلکہ ذریعہ یا حصول نبوت کے اعتبار سے یہ فرق ہے، لیکن مقام وہی ہے. نعوذ باللہ. گویا یہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو کوئی حضور کے بعد آنے والا ایک الگ نبی نہیں سمجھتے ہیں، حضور کے بعد دعویٰ کرنے والا ایک الگ نبی نہیں تصور کرتے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور ہی دوبارہ تشریف لائے ہیں، دوبارہ مبعوث کیے گئے ہیں. اسی اخبار کلمت الفصل میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جب حضور پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے تو آپ کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا تھا، آپ کا انکار کفر تھا. تو وہی حضور نعوذ باللہ جب دوبارہ تشریف لائے ہیں تو اب اگر کوئی حضور کو نہیں مانتا تو وہ بھی کافر ہے. پہلی مرتبہ جب آئے تھے تو آپ کا انکار کفر تھا، تو پھر جب حضور دوبارہ تشریف لائے ہیں تو پھر آپ کا انکار کفر کیوں نہیں؟ اسی بنیاد پر، اسی فرضی اور خیالی دنیا میں گم ہو کر یہ دنیا بھر میں مارے مارے پھرنے والے قادیانی ہم تمام مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. یہ لبرل ذہنیت کے حامل لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم انہیں کافر کہتے ہیں ان دلائل کی بنیاد پر، لیکن یہ ہمیں کافر کس بنیاد پر کہتے ہیں. ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ کافر کہتے ہیں. اس کی وجہ سنیے. ان کے اخبار نے لکھا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کفر ہے تو حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار بھی کفر ہونا چاہیے. کیوں؟ آگے لکھتے ہیں کہ مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہی ہے. کیا مطلب؟ محمد ہے. اور مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا منکر کافر نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر بھی کافر نہیں. کیوں؟ آگے لکھتے ہیں کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پہلی بعثت میں آپ کا انکار کفر ہو مگر دوسری بعثت میں جس میں بقول حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی آپ کی روحانیت اقوا، اکمل، اشد ہے، آپ کا انکار کفر نہ ہو.
بات سمجھ میں آ گئی؟ اب بات کو میں سمیٹتے ہوئے ختم کرنا چاہتا ہوں. اب وہ فرق میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے کلمہ پڑھنے اور ہمارے کلمہ پڑھنے میں فرق کیا ہے. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو جب محمد رسول اللہ کا نام آتا ہے تو اس سے مراد عبداللہ کے بیٹے، آمنہ کے لال، مکے کے وہ در یتیم، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے، جو اس وقت میں مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. لیکن جب قادیانی کلمہ پڑھتا ہے، احمدیہ مسلم کمیونٹی کا کوئی فرد، کوئی مرد یا عورت، کوئی جوان یا بوڑھا جب کلمہ پڑھتا ہے تو محمد الرسول اللہ کی جگہ پر وہ اس محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی کو مراد نہیں لیتا ہے جو گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، بلکہ وہ محمد الرسول اللہ کی جگہ پر بدنام زمانہ، بدبخت و لعین مرزا غلام احمد قادیانی کو مراد لیتا ہے. وہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کو مراد نہیں لیتا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مراد لیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد سمجھتے ہیں. بعثت ثانیہ کا مظہر جانتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے بشیر احمد ایم نے یہ بات لکھی ہے کہ محمد رسول اللہ کا نام کلمے میں اس لیے رکھا گیا کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں، ہر ایک کا نام علیحدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا، اور وہ یہ کہ مرزا کی بعثت سے پہلے تو محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، مگر مسیح موعود یعنی مرزا کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی. غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ حضرت مسیح موعود کی آمد نے رسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کر دی ہے. آگے انہوں نے، مرزا کے بیٹے نے ایک اور بات لکھی ہے. کسی قادیانی نے پوچھا تھا کہ کیا بات ہے کہ ہم تو غیر احمدی یعنی دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ لوگ غیر احمدی کہتے ہیں، ہم تو غیر احمدی کو کافر سمجھتے ہیں، تو پھر ہم لوگ ان غیر احمدیوں کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جب مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے تو پھر ہمارا کلمہ کہاں ہے؟ الگ سے کلمہ ہونا چاہیے. ہم وہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں جو کلمہ
غیر احمدی پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب مرزا کے بیٹے نے کلمۃ الفصل میں دیا ہے. لکھا ہے کہ ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، یعنی خود محمد رسول اللہ ہے، کوئی الگ نہیں ہے. آگے کہتا ہے جیسا کہ وہ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی خود کہتا تھا کہ سارا وجودی وجودہ، یعنی میرا وجود محمد الرسول اللہ کا وجود بن گیا. آگے کہتا ہے کہ مرزا کہا کرتا تھا کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآنی، یعنی جس نے مجھ کو اور مصطفیٰ کو الگ الگ سمجھا ہے. غور کیجئے، مجھ کو اور مصطفیٰ کو الگ الگ سمجھا ہے، اس نے مجھے نہ پہچانا نہ دیکھا. اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کرے گا، یعنی حضور کو دوبارہ بھیجے گا. یہ وعدہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن مرزا کہتا ہے کہ وعدہ کیا اللہ نے. نہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایسا کوئی عقیدہ ثابت ہے کہ حضور کے دوبارہ مبعوث کیے جانے کا وہ عقیدہ رکھتے ہوں. آگے مرزا کے بیٹے نے لکھا ہے مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی خود محمد الرسول اللہ ہیں، نعوذ باللہ، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہیں. اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی تھی. جب خود محمد رسول اللہ دوبارہ تشریف لائے ہیں تو کلمے میں ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے وہ فرق ہمارے کلمہ پڑھنے میں اور احمدیہ مسلم کمیونٹی کے افراد کے کلمہ پڑھنے میں. ہم محمد رسول اللہ سے مراد گنبد خضرا میں آرام فرما رہے سیدنا محمد رسول اللہ کو لیتے ہیں، اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہ مٹھی بھر قادیانی احمدیہ مسلم کمیونٹی کے لوگ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مراد لیتے ہیں. محمد سے مراد ان کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی ہے. یہ ہے وہ دھوکہ، یہ ہے وہ فریب جو خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب یہ ڈھنڈورا پیٹنے والے لبرل ذہن کے جو لوگ ہیں کہ صاحب کلمہ گو کو کافر کہہ رہے ہیں، کلمہ گو کو کافر کہہ رہے ہیں، کافر بناتے ہیں علماء. ہم کو کوئی کام نہیں ہے جو لوگوں کو کافر بناتے بیٹھے؟ ہم کافر بناتے نہیں جناب، کافر کو کافر بتاتے ہیں. بنانے اور بتانے میں بہت بڑا فرق ہے. اس فرق کو آپ اپنی جہالت کی وجہ سے سمجھ نہیں پاتے. پڑھیے مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے کی کتابیں، پڑھیے کبھی مرزا غلام احمد قادیانی کے گھڑے ہوئے عقائد کو کہ اس نے نہ صرف محمد رسول اللہ کی توہین کی ہے،
اپنے آپ کو نہ صرف اس نے محمد رسول اللہ کے برابر دکھلایا اور اپنے آپ کو بتلایا ہے، بلکہ اس بدبخت اور کمینے نے تو خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ کبھی یہ خدا کا بیٹا ہونے کا دعوے دار ہے۔ اس لیے ہم دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ان لبرل ذہن کے قادیانیوں کے وکیلوں سے کہنا چاہتے ہیں، اور خود قادیانیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مذہب کی کتابیں پڑھیے، تعصب کی اینک اتار کر پڑھیے، خالی اس ذہن ہو کر پڑھیے، راہ حق کی تلاش میں پڑھیے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے کس کا تاج کس کے سر پہ رکھ دیا، کس کا منصب کس کے حوالے کیا۔ کس کی خوبیاں کس میں ڈھونڈنے لگ گئے۔ جس دن دنیا کا کوئی بھی احمدیہ مسلم کمیونٹی کا آدمی خالی اس ذہن ہو کر مرزا کی کتابیں پڑھے گا، مرزا کے بیٹوں کی کتابیں پڑھے گا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے بعد احمدیہ مسلم کمیونٹی میں رہے گا۔ اس لیے یہ وہ بنیادی فرق ہے، اس فرق کو سمجھو۔ آپ کو سمجھ میں نہ آتا ہو ہم سے رابطہ کیجئے، ہم آپ کو ان کتابوں کا، ان صفحات کا پتہ دیں گے، رہنمائی کریں گے جہاں پر یہ غلاظتیں لکھی ہوئی ہے، یہ گندگیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہ نام نہاد لبرل ذہن کے مسلمان اور قادیانیوں کے وکیلوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی پڑھیے، آپ بھی پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ قادیانیت کیا ہے، ورنہ قیامت کے دن آپ کی یہ وکالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم کرے گی اور خدا کے غضب کو بھڑکائے گی، اور خدا اور رسول کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ایسی ذلت اور ایسی رسوائی سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ ایمان کو بچانے اس کے لیے لازمی طور پر جو تدبیر اختیار کرنی ہے، آپ اور ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو شرابی بھی اپنے گھر سے نکل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت۔ میں بہت شکر گزار ہوں تحفظ دین میڈیا۔ تحفظ دین میڈیا ماشاءاللہ جہاں دیگر موضوعات پر کام کر رہا ہے، اس میں تحفظ دین میڈیا سروس چینل کے ذریعے دین کی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور اسی خدمت تحفظ دین میڈیا کی جانب سے تحفظ ختم نبوت اور ہر دور کے اندر اس قسم کے فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ کھڑا ہوا، قادیانیوں کا فتنہ کھڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ جو اور ملک بھر میں مشہور تحفظ دین میڈیا سروس کی جانب سے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے رد قاتل۔ تو جو اب میں کہے گا نبوت کے حوالے سے سیدھے جہنم میں جائے گا، اور وہ ابلیس کا چہرہ۔ دین کا کام کرنے کا زعم رکھتے ہیں، لیکن ختم نبوت کے سلسلے میں کوئی کام ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ میری یہ تقریر اور میرا یہ بیان تحفظ دین میڈیا سروس والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے۔
पूरी ताकत से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अक़ीदे की हिफाजत करना, इसके लिए प्रचार करना, प्रसार करना। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सेंटर इस पर बड़ा काम कर रहा कि आप साथ दें ताकि इस तरह के झूठे मुद्दईयान नबूवत। तुम ये मत समझना अनवर शाह कश्मीरी के वारिस मर चुके हैं, तुम ये मत समझना कि अताउल्लाह शाह बुखारी के वारिस। ये फितने हमारे दीन और ईमान के लिए आजमाइश है, हमारे सही अकीदे और सच्चे नज़रिए के लिए आजमाइश। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबूवत और रिसालत की चंदा। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया की जानिब से एक मुनफरिद सिलसिला ऑनलाइन खत्म नबूवत अल्लाह की तरफ से हमारे नबी को एक एजाज है, इसके जरिए उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ, दीन का कारवां रवा दवा। उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ, उलमा का साथ दो।